حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اندرونی انقلاب پیدا کرنے کے بعد عرب کے ناگزیر سیاسی حالات کی بنا پر بیرونی دشمنوں کی طرف توجہ کی۔ اس زمانے میں جزیرۃ العرب دو عظیم الشان مخالف سلطنتوں کے درمیان گرا ہوا تھا۔ ایران میں ساسانی اور شام میں رومی دونوں حکومتیں عربوں کی پرانی دشمن تھی اور ہمیشہ سے ان کی آزادی چھیننے کے در پر رہتی تھی۔ خصوصاً ایرانیوں نے کئی مرتبہ عرب کو گرانے کی کوشش کی اور ساسانی سلسلے کے دوسرے فرمان روا صابور بن اردشیر نے حجاز اور یمن دونوں علاقوں میں اپنی جگہ بنا لی تھی اور صابور ذوالکتاف ایک مرتبہ یمن و حجاز فتح کر کے مدینہ تک پہنچ گیا تھا۔ یہ عربوں کا اتنا بڑا دشمن تھا کہ جو عرب گرفتار ہو کر اس کے قبضے میں جاتے تھے یہ ان کے شانے اکھڑوا دیا کرتا تھا، اس لیے عربوں میں وہ ذوالکتاف یعنی شانے والے کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ لیکن عرب کسی بیرونی طاقت سے دبنے والے نہ تھے اور جب انہیں موقع ملتا تھا ان سے اپنا بدلہ لے لیتے تھے۔ چنانچہ قبیلہ معد بن عدنان نے عراق میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لی تھی۔ اس سلسلہ کے ایک فرما روا نے حیرہ کو دار السلطنت بنا لیا تھا۔ عربوں اور ایرانیوں میں نہایت قدیم رقابت چلی آ رہی تھی۔ ایرانی عربوں کو نہایت حقیری کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ 6 ہجری میں جب آپ علیہ السلام نے دعوت اسلام کے سلسلے میں ایران کے بادشاہ خسرو پرویز شہنشاہ کو خط لکھا تو وہ سخت غضبناک ہوا اور نامہ مبارک چاک کر کے پھینک دیا اور کہا میرا غلام ہو کر مجھے یوں لکھتا ہے، اور فوراً یمن کے عامل کے نام آپ علیہ السلام کی گرفتاری کا فرمان لکھا۔ پہلے یہ تحقیر کا جذبہ تھا، اس کے بعد اسلام نے سارے عرب کو متحدہ طاقت بنا دیا۔ اس وقت ساسانی حکومت اسے خوف و خطرہ کی نگاہ سے دیکھنے لگی تھی۔ اس زمانے میں ایران کی حکومت روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ خسرو پرویز تک نہایت قوی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا لڑکا شہرویہ تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے سب بھائیوں کو قتل کر دیا۔ یہ کل 8 مہینے تک تخت پر رہا۔ اس کے بعد اس کا صغیر الحسن لڑکا تخت پر بیٹھا۔ اسے ایک درباری افسر قتل کر کے خود بادشاہ بن گیا۔ چند دنوں کے بعد دوسرے درباریوں نے اسے قتل کر کے جوان شیر کو تخت نشین کیا۔ 1 سال کے بعد یہ بھی مر گیا۔ اس وقت شاہی خاندان میں ایک صغیر الحسن بچہ یزدیگر کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، اس لیے شاہی خاندان کی ایک عورت بران دخت کو اس شرط کے ساتھ تخت پر بٹھایا گیا کہ یہ یزدیگر کے سن شعور کو پہنچنے کے بعد اسے بادشاہ بنایا جائے گا۔ ان انقلابات و حوادث نے ایران کی گزشتہ عظمت و شان برباد کر دی تھی اور ایرانی سلطنت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس وقت ایران کے ہم جواران عرب قبائل کو جو ہمیشہ سے ایرانیوں کے تحت مشق بنے چلے آ رہے تھے انہیں بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ اس کے بعد عراق کے عرب قبیلہ وائل کے 2 سردار مسنا بن حارثہ شیبانی اور سوید عجلی نے تھوڑی سی جمعیت فراہم کر کے ہیرا اور ابلا پر تاخت شروع کر دی۔ اب ان سارے حالات کے بعد ایران کی حکومت پر زوال طاری ہو چکا تھا۔ اس گئی گزری حالت میں بھی اس کو زیر کرنا عرب سرداروں کے بس کی بات نہ تھی، اس لیے مسنا نے مدینہ جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ عراق پر حملہ کی اجازت حاصل۔ مسنا رضی اللہ عنہ خود مسلمان تھے لیکن ان کا قبیلہ عیسائی تھا۔ مدینہ سے واپس آ کر انہوں نے سب سے پہلے اپنے قبیلے کو مسلمان بنایا، اس کے بعد اسے لے کر عراق روانہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مدعیان نبوت اور مرتدین کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے لیکن ابھی واپس نہ آئے تھے۔ مسنا کی درخواست پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں راستے ہی سے ان کی مدد کے لیے عراق جانے کا حکم دیا۔ وہ سیدھا فوجیں لے کر عراق روانہ ہو گئے اور مسنا کو ساتھ لے کر بانکیا اور بارسوا کے حاکموں کو مطیع کرتے ہوئے ابلا پہنچے اور عراق کے ایرانی حاکم ہرمز کو ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا یا تو اسلام قبول کرو ورنہ تم کو ایک ایسی قوم سے لڑنا پڑے گا جو موت کی اتنی ہی آرزو مند ہے جتنی تم زندگی کی تمنا رکھتے ہو۔ ہرمز نے یہ خط اردشیر کے پاس ایران بھجوا دیا اور خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے نکلا۔ مقام زمیہ میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ ایرانیوں نے اپنے پیروں کو زنجیروں سے جکڑ لیا تھا تاکہ میدان سے منہ نہ موڑنے پائے، لیکن اس زنجیر کے بھی ٹکڑے کر دیے اور ایرانیوں نے نہایت فاش شکست کھائی اور ہرمز مارا گیا۔ دوسری طرف اردشیر نے ہرمز کا خط پاتے ہی قاران کی ماتحتی میں ایک فوج اس کی مدد کے لیے روانہ کر دی تھی۔ اس کو مقام مزار میں ہرمز کی شکست کی خبر ملی، اس لیے قارن یہیں ٹھہر گیا۔ ہرمز کی فوج بھی مزار پہنچ گئی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی تو وہ مزار پہنچے، دونوں میں مقابلہ ہوا۔ ایک خون
خون ریز جنگ کے بعد ایرانیوں نے نہایت فاش شکست کھائی۔ ان کے 30,000 سپاہی کام آئے اور قارن، انوش جان اور قباد تمام بڑے بڑے افسر مارے گئے۔ اس شکست اور فوج کی خبر پایا تخت پہنچی اور اردشیر کو نہایت سخت غم ہوا۔ اس نے ایران کے ممتاز بہادر اور بہمن جازویہ کو ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ دونوں سپہ سالار ایرانی سپاہی کے علاوہ ہیرا اور کسکر کے تمام باشندوں اور عیسائی عربوں کو ساتھ لیتے ہوئے ولجا میں آ کر خیمہ زن ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس اجتماع کی خبر ہوئی تو وہ مقابلے کے لیے بڑھے۔ ایرانیوں کے لشکر گاہ کے قریب پہنچ کر ساحل کے نشیب میں چھپا دی اور خود آگے بڑھ کر صف آرا ہوئے۔ ایرانی پہلے ہی سے تیار تھے۔ دونوں میں ایک خون ریز جنگ ہوئی۔ جب ایرانی تھک گئے تو تازہ دم مسلمانوں نے کمین گاہوں سے نکل کر حملہ کر دیا۔ ایرانی اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور بدحواس ہو کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ہر طرف سے گھیر کر قتل کرنا شروع کر دیا اور بے شمار ایرانی مارے گئے۔ اندر زکر جان بچا کر بھاگ نکلا لیکن کچھ دور آگے جا کر پیاس کی شدت سے مر گیا۔ اس جنگ میں بہت سے عیسائی عرب جنہوں نے ایرانیوں کا ساتھ دیا تھا مارے گئے۔ اس لیے اس کے انتقام میں تمام عیسائی قبائل بہمن جازویہ سے جو الیس میں پڑا ہوا تھا یہ سب جا کر مل گئے۔ کسکر کی فتح کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ الیس پہنچے اور ایرانیوں اور عربوں دونوں کو شکست دے کر ان کی بہت بڑی تعداد زندہ گرفتار کر کے اس کو قتل کر دیا۔ الیس سے فراغت کے بعد امغیشیہ پہنچے لیکن یہاں کے باشندے ان کا رخ دیکھ کر پہلے ہی شہر خالی کر چکے تھے۔ امغیشیہ کے بعد خالد رضی اللہ عنہ فرات کے راستے سے ہیرا کی طرف بڑھے۔ حاکم ہیرا نے پیش بندی کے طور پر اپنے لڑکے ازادبہ کو مسلمانوں کو روکنے کے لیے آگے بھیج دیا تھا، اس لیے کچھ دور چل کر کشتیاں رک گئی۔ یہ صورت دیکھ کر مسلمان کشتیوں سے اتر پڑے۔ فرات کے دہانہ پر ازادبہ کا مقابلہ ہوا۔ ازادبہ شکست کھا کر مارا گیا۔ ازادبہ کو ختم کرنے کے بعد مسلمانوں نے فرات کا بند کھول کر ہیرا کا راستہ لیا۔ آزاد بحرہ چھوڑ کر آگے بڑھ چکا تھا۔ اہل شہر نے دروازے بند کر دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ عرصے تک محاصرہ جاری رہا۔ آخر میں ایرانیوں نے محاصرے سے گھبرا کر 1,90,000 درہم سالانہ پر صلح کر لی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ عہد نامہ لکھ کر ان کے حوالے کیا کہ اہل ہیرا 1,90,000 درہم سالانہ ادا کریں گے، ہم اس کے معاوضے میں ان کی حفاظت کریں گے اور اگر حفاظت نہ کر سکیں تو یہ رقم ان پر واجب نہ رہے گی۔ اگر وہ بدعہدی کریں تو ہم بری ذمہ ہیں۔ مسلمانوں کی ان فتوحات اور خالد رضی اللہ عنہ کے حسن سلوک سے ہیرا کے باشندوں نے بھی 20,000 درہم پر صلح کر لی اور جنوبی عراق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس دوران اردشیر مارا گیا تھا۔ اس کی موت سے ایران کے اندرونی اختلافات اور زیادہ بڑھ گئے تھے لیکن مسلمانوں کے مقابلے کے لیے پوری قوم متحد تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اندرونی اختلافات کو مٹا کر فرخزاد کو بادشاہ بنا دیا۔ ایرانی فوجیں اس وقت شمالی عراق میں عین التمر سے لے کر انبار اور فراز تک پھیلی ہوئی تھی۔ جنوبی عراق کی تسخیر کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کی حفاظت کے لیے قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر انبار پہنچے۔ ایرانی فوجیں قلعہ بند تھی اس لیے خالد رضی اللہ عنہ نے محاصرہ کر کے حملہ شروع کر دیا لیکن ایرانی خندق کے آس پاس سے تیر اندازی کر رہے تھے، اس لیے مسلمانوں کا حملہ کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ صورت دیکھ کر خالد رضی اللہ عنہ نے بھی تیر اندازوں کو حکم دیا اور مسلمانوں نے تیر برسا کر ہزاروں آنکھیں بیکار کر دی۔ اس سے ایرانی گھبرا گئے اور خالد رضی اللہ عنہ نے خندق توڑ کر فوجیں اتار دی۔ ایرانی تیر اندازی سے پہلے ہی گھبرا چکے تھے۔ مسلمانوں کے خندق عبور کرنے کے بعد ان کے اوسان اور خطا ہو گئے اور انہوں نے سپر ڈال کر صلح کر لی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انبار کا مارکا سر کیا تھا۔ دوسری طرف بہرام چوبے کا لڑکا تازہ دم فوجیں لے کر عین التمر پہنچ گیا۔ عربی قبائل میں تمر، تغلب اور ایاد وغیرہ بھی اس کے ساتھ تھے، اس لیے انبار کا مارکا سر کرنے کے بعد خالد رضی اللہ عنہ عین التمر پہنچے۔ بہرام چوبے کا لڑکا بڑا متعصب تھا، اگرچہ عرب قبائل نے اس کا ساتھ دیا تھا لیکن اس نے قومی عصبیت میں انہیں آگے کر دیا۔ بعض ایرانی اس پر معترض ہوئے تو جواب دیا کہ ان کی قوم نے ہمارے ملک تباہ کیے ہیں، اس لیے انہی کو ایک دوسرے کے ہاتھ سے کٹانا چاہیے۔ مقام کرخ میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عربوں کے سردار عقبہ بن عقا کو گرفتار کر لیا۔ اس کی گرفتاری کے بعد عربوں نے ہاتھ ڈال دیے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان کی بہت بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا اور ان کی قوم فروشی کی سزا میں انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایرانیوں کے مقابلے کے لیے جو قلعہ میں محفوظ تھے انہوں نے نکل کر مدافع
خلافت کی لیکن ناکام ہو کر پھر قلعہ میں گھس گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بزور شمشیر قلعہ فتح کر لیا اور مفتوحہ علاقے پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا۔